یہودا اپنے خط میں ہنوک کی کتاب کا اقتباس پیش کرتے ہوئے 14ویں آیت میں لکھتا ہے، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشین گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ تاہم ہنوک کی کتاب ایک غیر الہامی کتاب ہونے کی وجہ سے 66 کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ سیوڈو پیگریفا بک ایک جعلی تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ تو یہودا اپنے خط میں اس غیر الہامی اور جعلی کتاب کا حوالہ کیوں دیتا ہے؟ انگریزی کی اصطلاح سیوڈو پیگریفا ایسی جعلی تحریروں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو بائبل مقدس کے مختلف بزرگوں اور انبیاء سے مسنون کی جاتی ہیں، اور یہودی ان کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے تھے۔ یہ بات یقینی نہیں کہ یہودا ہنوک کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے، وہ صرف ایسے واقعے کا ذکر کرتا ہے جو اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہودا اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ ہنوک نے یہ بیان تحریر کیا، بلکہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہنوک نے پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے یہودا صرف زبانی روایت کا استعمال کرتا ہو جو ہنوک سے وابستہ ہے، نہ کہ ہنوک کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ بات بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ یہودا ہنوک کی کتاب سے اس واقعے کا اقتباس کرتا ہے، کیونکہ بہت سے سچے بیانیے بائبل مقدس کے علاوہ دوسری کتابوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ بائبل مقدس کے مصنفین صرف بائبل مقدس کے سچے واقعات کا اقتباس کرنے تک محدود نہیں رہے، اکثر واقعات اور آیات کا تعلق بائبل مقدس کے علاوہ دوسری کتب سے ہے۔ صرف یہ کہہ کر ہم یہودا کے اس بیانیے کو غلط ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ یہودا نے 66 کتابوں یعنی فرشتے مسلمہ کے علاوہ کسی دوسری کتاب کا اقتباس پیش کیا، اور ہنوک کی کتاب کا غیر الہامی ہونا یعنی 66 کتابوں میں شامل نہ ہونا اس نتیجے کی ضمانت نہیں کہ اس میں موجود ہر واقعہ سچائی پر مبنی نہیں۔ بائبل مقدس میں کچھ ایسے حوالہ جات موجود ہیں جن میں مقدس پولس رسول بت پرست شاعروں کی تحریروں سے سچائی کو پیش کرتا ہے۔ رسولوں کے اعمال 17 باب 23 آیت۔ چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے، پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط 15 باب اور اس کی 33ویں آیت میں مقدس پولس رسول فرماتا ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تیتس کے نام خط اس کا پہلا باب 12ویں آیت۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہے جو خاص ان کا نبی تھا کہ کریتی ہمیشہ جھوٹے موذی جانور عہدی کھاؤ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ گنتی کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 28ویں آیت میں خدا نے بلعام کی گدھی کو سچائی بولنے کے لیے استعمال کیا۔ لکھا ہے، تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا۔ اور ہنوک کا کردار بائبل مقدس کا حصہ ہے۔ ہنوک کا کردار پرانے اور نئے عہد نامے میں موجود ہے۔ پیدائش کی کتاب 5 باب 24 آیت اور نئے عہد نامے میں عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب 5ویں آیت میں ہنوک کا ذکر ہے۔ عزیزو، یہودا کے خط کا الہامی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودا اپنے خط میں سچائی کو بیان کرتا ہے۔